बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों द्रूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन हज़रात, कोयटा में इस वक्त फ़िज़ा इंतहाई सोगवार है। गलियों में, बाज़ारों में लोग परेशान हैं और हर शख्स की आंखों में इस वक्त भी आंसू हैं। 3 दिन गुजर चुके हैं वो हादसे को, सानहे को, लेकिन लोग अभी तक इसको भूले नहीं हैं और शायद अगले कई महीनों तक ये सानहा लोगों के दिलों में, लोगों के जहनों में याद रहेगा। हमारे साथ इस वक्त तशरीफ़ रखते हैं सरदार सनाउल्लाह ज़ाहरी साहब, वज़ीर आला बलोचिस्तान है, और वो सारे सवाल जो इस वक्त आप इनसे पूछना चाहते हैं मैं भी इनके सामने रखूँगा। सरदार साहब, एक तो ये एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या था और इसने पूरे बलोचिस्तान को बल्कि पूरे पाकिस्तान को हलाक रख दिया। किसको ज़िम्मेदार समझते हैं आप इस वाक़े का? अव्वल तो शुक्रिया चौधरी साहब आपका कि आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और मुझे टाइम दिया कि मैं आवाम के सामने अपने ख़यालात पेश कर सकूँ आपके प्रोग्राम के तवसत से। मैं समझता हूँ कि जो हमारे दुश्मन है आसपास के, हम उनको ही इसका ज़िम्मेदार समझते हैं और ये वो लोग हैं जो बलूचिस्तान में, ख़ुसूसन पाकिस्तान में तरक्की नहीं चाहते हैं, सीपेक को नहीं चाहते हैं और वो नहीं चाहते हैं कि यहाँ पर जो है तरक्की हो। और ये आज नहीं, ये जंग आपको ख़ुद पता है 15 साल से जो है ये जंग चल रही है। तो मैं उन्हीं लोगों को जो हम पाकिस्तान के, लेकिन सरदार साहब नेगलिजेंस हुई है, मतलब हाई अलर्ट था यहाँ पे, सिक्योरिटी थ्रेट्स थी, इंफॉर्मेशन पहले आपके पास थी। 8 अगस्त का वाक़या हुआ यहाँ पे, 94 वकला और उनके लाहिकीन और उनके साथी शहीद हो गए और इसके बाद 3 महीने बाद ये वाक़या हो गया। आए, कच्ची दीवारें फलांगी, एक वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड था, 62 लोगों को शहीद करके चले गए। तो नेगलिजेंस नहीं है, नाहली किसकी है ये? बिल्कुल। इसमें देखें, अभी मैंने मीटिंग रखा है, उस पर चीफ सेक्रेटरी साहब वो आ रहे हैं, उन्होंने वो किया हुआ है। जिसकी भी नाअहली होगी मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम उनको माफ़ नहीं करेंगे और उनको वो करेंगे। और एक हाई लेवल का एक इस पर जो है, मैं कल हमने एपेक्स कमेटी की मीटिंग की है, उसमें हम हाई लेवल का एक इंक्वायरी कमीशन बिठा रहे हैं जिसमें आर्मी के लोग भी होंगे, ISI के भी लोग होंगे, MI के भी लोग होंगे, सिविलियन हमारे लोग होंगे, ऑफिसर्स होंगे, और हो सकता है कि हम अपने एक पॉलिटिशियन को भी डालें उसको, ताकि एक साफ़ सुथरी जो है इंक्वायरी जो है हमारे सामने आए और हम इसको इंशाल्लाह। ये पुलिस ट्रेनिंग सेंटर को या पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज को प्रोटेक्ट करना किसकी जिम्मेदारी थी? क्या ये पुलिस की जिम्मेदारी थी? क्या ये FC की जिम्मेदारी थी? क्या ये चीफ मिनिस्टर साहब की जिम्मेदारी थी? क्या ये वजीर दाखिला की जिम्मेदारी थी? कोई एक शख्स तो जिम्मेदार होगा इस सूबे में। बिल्कुल। मैं अब क्या, चीफ मिनिस्टर की तो ये जिम्मेदारी नहीं होती है कि वो जाके मतलब पुलिस को प्रोटेक्ट करे, बल्कि पुलिस की जिम्मेदारी होती है कि वो चीफ मिनिस्टर को प्रोटेक्ट करे, क्योंकि वो जो सामने जो आदमी खड़ा हुआ है वो भी DIG लेवल का आदमी है जो मेरी हिफाजत पे मामूर है। अब लेकिन बदकिस्मती समझ लें या जो भी समझ लें कि दहशतगर्द जब आते हैं तो वो वापस जाने के लिए नहीं आते, वो आते हैं तो जिस तरह उन्होंने APS में हमारे बच्चों के साथ किया, फिर बाचा खान यूनिवर्सिटी में फिर उन्होंने किया, फिर अभी रिसेंटली जो हमारे वकला के साथ उधर खैबर पख्तूनख्वा में किया, 8 अगस्त को जो उन्होंने किया इस तरह। तो ये इनके प्लानिंग होते रहते हैं और यहाँ ये ढूंढते रहते हैं जहाँ इनको कोई सॉफ्ट कॉर्नर मिले। जैसे पहले मैंने अर्ज़ किया कि यहाँ पर वो आए थे, हमें इंटेलिजेंस इत्तला थी कि यहाँ वो करने कुछ आपको इत्तला थी ना? जी बिल्कुल। आपको ये भी पता था कि 3 लोग दाखिल हो चुके हैं? जी, दाखिल हो चुके हैं। और आपको ये भी पता था कि वो कुछ टारगेट तलाश कर रहे हैं शहर के अंदर, लेकिन इसके बावजूद नहीं रोका गया। तो जिम्मेदारी तो आपकी है ना चीफ मिनिस्टर साहब? नहीं, मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मैंने तो मुतल्लिका इदारे हैं उनको सबको बता दिया। तो आपने किस किस को बताया? पुलिस को बताया था आपने? सब पुलिस को बता दिया था, FC को बता दिया था, FC को बता दिया था, सारे जो है हमारे जो एजेंसियां हैं उन्होंने हमें बता दी थी, मैंने सबको बता दिया था। पुलिस वो है को फारिग करें, फिर आप FC के जो यहाँ पे सरबराह हैं उनको फारिग करें, फिर उनकी जिम्मेदारी बनती है। जब उनके पास इत्तला थी, आपने उनको आगे पास कर दी और इसके बावजूद अगर वो नहीं हो सके तो मैंने आपको कहा, मैंने आपको फारिग तो करना पड़ेगा। बिल्कुल हम करेंगे, जो जिम्मेदार होंगे उसके, जो इसके जिम्मेदार होंगे, बिल्कुल हम उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। कल मैं और सदर्न कमान यहाँ पर अपेक्स कमेटी की हमने मीटिंग की है, हमने यही फैसला किया है कि जो भी लोग इसके जिम्मेदार होंगे हम उनको वो नहीं करेंगे। सिर्फ ये कि फारिग की बात नहीं होगी, फारिग भी नहीं करेंगे और अगर सजाएं देनी हुई सजाएं भी देंगे। आप गिरफ्तार भी करेंगे उनको? बिल्कुल जी, जेल में फेंकेंगे, जेल में डालेंगे उनको, अदालतों में केस चलाएंगे उनके खिलाफ। IG हुआ, जो भी हुआ उनके खिलाफ, IG हुआ, जो भी हुआ, चीफ सेक्रेटरी हुआ, जो भी हुआ, IG FC हुआ,
IGFC की मैं वो नहीं कह सकता क्योंकि उनका अपना एक सिस्टम है, उनका अपना वो है। जो सिविलियन जो हमारे इदारे हैं, सिविलियन फोर्सेस जो मेरे अंडर में आती हैं, अगर उनमें से कोई भी उसमें होगा, हम इंशाल्लाह उनके खिलाफ केस भी करेंगे और उनको जेलों में भी डालेंगे। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ कि IG पुलिस अगर इन्वॉल्व हुए, आपने महसूस किया कि उनकी नाअहली है, उनको गिरफ्तार करेंगे, आप जेलों में फेंकेंगे, अदालतों में केस चलाएंगे। चीफ सेक्रेटरी हुआ, आप उसको गिरफ्तार करेंगे, जेल में फेंकेंगे, ये करेंगे? बिल्कुल जी, बिल्कुल, जो भी हुआ। लेकिन सर ये बताइए कि FC के पास भी तो यहाँ पे पुलिस के इख्तियारात हैं, यहाँ पे तो FC वो उसी तरह फंक्शन कर रही है जिस तरह पुलिस करती है, तो आप उनको क्यों एक्सक्लूड कर देते हैं, क्यों बाहर निकाल देते हैं उसको? किसको? FC को नहीं, हमने बाहर नहीं निकाला है उन्हें। देखिए, हम ये वो करते, लेकिन इनका एक सिस्टम है, वो इंटीरियर के अंडर में है। इंटीरियर मिनिस्ट्री जो है, फेडरल इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उसके अंडर में है, हमारे अंडर में है, लेकिन हम उनको इख्तियार पुलिस के देते हैं। लेकिन ऐसा जिस तरह अंडर में होने चाहिए, जैसे पुलिस हमारे अंडर में है या दूसरे एजेंसियां जो है वो हमारे अंडर में है, वो ऐसे हमारे अंडर में नहीं है। इस हवाले से मैं कह रहा था कि हम वही कर सकते हैं। आपकी एक तकरीर थी सितंबर में, आप वहाँ पे गए थे, आपने उसी वक्त मंजूरी दे दी कि ये दीवार बननी चाहिए, लेकिन दीवार नहीं बनी। वहाँ पे 10 वॉच टावर्स थे, उसमें एक संतरी था, और वो भी वॉच टावर भी मैंने बनवाए थे। वॉच टावर भी आपने बनवाया, लेकिन उन पे संतरियों को बंदोबस्त नहीं किया आपने। वहाँ पे कैमरे नहीं थे, वहाँ पे लाइट्स नहीं थी। वहाँ पे ये भी एक खबर चली कि ये लोग पास आउट हो चुके थे, इनको वापस बुलवाया गया, वापस बुलवा के वहाँ पे रखा गया। इसकी इंक्वायरी भी होनी बड़ी ज़रूरी है। तो वो दीवार क्यों नहीं बन सकी चीफ मिनिस्टर साहब? आप देखिए, ये कोई 35 साल से ये जो ट्रेनिंग सेंटर है, पुलिस ट्रेनिंग सेंटर है, मैं वाहिद चीफ मिनिस्टर हूँ जो मैं पहली दफ़ा गया हूँ वहाँ पर, और मैंने पासिंग आउट परेड उनकी देखी। अब मेरा काम होता है ऑर्डर देना, ठीक है? मैं अभी यहाँ जो है ऑर्डर देना होता है और काम का। मैं कोई ठेकेदार तो नहीं हूँ ना कि मैं जाके वहाँ पर जो है खड़े होके दीवारें बनाने लग जाऊँ। तो एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत मैंने ऑर्डर दिया, वो जाएगा PND से फिर फाइनेंस से जो है फिर दोबारा पैसे रिलीज होंगे। अब मेरे चेक में तो, जेब में चेक तो नहीं है मैं कि मैं निकाल के उधर जो है वो IG साहब को पकड़ा दूं और उसको कह दूं जी आप ये काम करें। मैंने तो करवाना तो आपका काम है ना, अगर आपके अहकामात की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही तो जिम्मेदार आप। चौधरी साहब, अंडर प्रोसेस है, वो अंडर प्रोसेस है, क्योंकि हमारा एक बेपरा है, हमारा एक नेपरा है, जो आप लोग ही कहते थे कि जी ठेकों में घपले होते हैं, ये होते हैं, मामलात होते हैं, तो इसके लिए एक पेपरा रूल है जिसके लिए 45 दिन लगते हैं। बेपरा रूल है, बेपरा रूल के लिए भी 45 दिन लगते हैं, और उसको साफ शफाफ, उस टेंडर को साफ शफाफ बनाने के लिए, ताकि उसमें कोई घपला ना हो, तो ये तो टाइम तो लगता है उसके लिए। तो ये जाहिर सी बात है कि एकदम से जो मैं तो कोई इमरजेंसी की सूरत हाल है सर, आपके सूबे में इमरजेंसी की सूरत हाल है, कोयटा टारगेट है दहशतगर्दी का बहुत बड़ा, लेकिन यहाँ पे भी अगर हम प्रोसीजर को फॉलो करते रहेंगे तो फिर तो ये खुदा ना खास्ता शहर तबाह हो जाएगा, पूरा सूबा तबाह हो जाएगा, पूरा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। अब तो सिस्टम को आपको तेज करना चाहिए, उसको टाइट करना कर रहे हैं, उसके लिए बिल्कुल हमें इतराज आता है बेपरा रूल्स पे, लेकिन जो लॉ होती है, कानून है, इस वक्त तो हम उसको कानून को फॉलो कर रहे हैं, और उसके तहत जो है आपकी जिम्मेदारी है कि एक टेंडर आप करते हैं उसके लिए 45 दिन तक आप उसके इंतजार करें। और फिर हमारा एक PND डिपार्टमेंट है, ऐसे नहीं है, फिर हमारा फाइनेंस डिपार्टमेंट है, फिर ट्रेजरी डिपार्टमेंट है, ट्रेजरी के पास जाते हैं, फिर वहां से पैसे रिलीज होते हैं, फिर उसका टेंडर होता है, जिस तरह मैंने आपको कहा टेंडर होता है। 34 महकमे है चीफ मिनिस्टर साहब, इस तरह तो बहुत नुकसान हो जाएगा सूबे का। आप इस तरह करें कि इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लें, जो बहुत ज्यादा प्रायोरिटी वाले मामलात हैं उसको फौरी तौर पर हल करें, उसको स्पीड फाइलों को पहिए लगाएं, उसको स्पीड तेज करें ताकि मसले हल हो सके। अगर उनको भी अगर हम आम नॉर्मल हालात में लेंगे, नॉर्मल केसेस में लेंगे, तो फिर तो ये बहुत नुकसान हो जाएगा इस सूबे का लोगों नहीं, इंशाल्लाह हम इसको, इंशाल्लाह हम अभी कानून बना रहे हैं, ये बेपरा जो रूल है या पेपरा रूल है, इसको इंशाल्लाह हम वो करेंगे, और जो जहां पर चीज़ों को तेज़ करना हुआ उनको इंशाल्लाह हम तेज़ कर रहे हैं। अच्छा, ये फरमाइएगा सर कि ये ठीक है, आपने ब्यूरोक्रेट्स पे डाल दिया जिम्मेदारी, आपने कहा कि अगर पुलिस चीफ जिम्मेदार हुए या चीफ सेक्रेटरी जिम्मेदार हुए तो उनको गिरफ्तार कर लीजिए, लेकिन सर जो अपने आपके कुलीग्स हैं, जो आपके वज़ीर दाखिला हैं, क्या उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती, या दूसरे लोग जिनका काम है इस शहर को प्रोटेक्ट करना, क्या आप ही समझते हैं कि वो इस दायरे में नहीं आ सकते इंक्वायरी में, उनका एहतसाब नहीं हो सकता? चौधरी साहब, आप हमें क्रेडिट दें, हमने कोई 600 के करीब जो है हमारे जो रिक्रूट से जवान थे, हमने उनको बचाया है, और हमें अगर आप जाएंगे वो एरिया देखेंगे 105 एकड़ पे है। हम जहाँ एकड़ वो करते हैं वहाँ आप केनाल की बात करते हैं, तो केनाल में आप अगर इसको ले जाएंगे तो ये हज़ारों केनालों में चला जाएगा, वो बहुत बड़ा एरिया है। हमने 4 घंटे के अंदर उसको क्लियर किया,
یہ کریڈٹ بھی آپ ہمیں دینا. بہت سی جگہوں پہ جو ہے لوگ 72 گھنٹے لگاتے ہیں, اور خدا نخواستہ اگر یہ دن تک یہ چلا جاتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ کیجولیٹیز ہو جاتی, اور ہماری فورسز نے, ہماری ایف سی نے, ہماری پولیس نے, ہماری جو آرمی کے جو ہے کیپٹن آفیسر شہید ہوئے. تو میں نے جیسے پہلے عرض کیا کہ ہم حالت جنگ میں ایک سائڈ کو آپ نہ دیکھیں, دوسرے سائڈ کو بھی آپ دیکھیں. اگر وہ ہم 9 گول روکتے ہیں, 9 بار وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ہم 9 کو روکتے ہیں تو 10واں وہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اگر ہم یہ ایفرٹس نہ کریں, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہم ڈیلی کی بنیاد پر جو ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے میٹنگیں کرتے ہیں. اگر ہم یہ ایفرٹس نہ کریں, میں آپ کو ابھی یہ لسٹ دکھاؤں گا کہ جو پہلا یہ حال تھا کہ ایک زمانے میں ایک سال میں پورے پاکستان میں 2400 جو ہے مختلف بلاسٹ ہوئے. تو ڈیکریز ہونے سے روزانہ کی بنیاد پہ ہوتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں کہ اب بہت کمی آئی. لیکن اس میں چیف منسٹر صاحب یہ بھی ملاحظہ کیجئے گا, آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے گا کہ پہلے روز 4-5 حادثے ہوتے تھے یا بم بلاسٹ ہوتے تھے, اس میں 10 یا 15 لوگ شہید ہوتے تھے. اب وہ 6 مہینے کے بعد یا 3 مہینے کے بعد اس قسم کی کارروائی کرتا ہے جس میں 50, 100, 200, 400 لوگ شہید ہو جاتے ہیں. تو شرح مواد میں اضافہ ہو گیا, واقعات کم ہو گیا سر. تو انہوں نے اسٹریٹجی چینج کر لی, آپ کو بھی اپنی اسٹریٹجی وہ چینج کریں گے, ہم اپنی اسٹریٹجی چینج کریں گے, ہم سارے معاملات کو چینج کریں گے. لیکن آپ دیکھیں یہاں پر کوئٹہ میں ایسے بلاسٹ بھی ہوئے ہیں جس میں 150 لوگ شہید ہوئے ہیں, 150 لوگ شہید ہوئے ہیں. ابھی ہمارے جو ہے خیبر پختونخوا میں ایسے بلاسٹ پہلے ہوتے تھے جس میں 100 لوگ جو ہے وہ شہید ہوتے تھے. ایون ابھی ہمارا گلشن پارک کا جو وہ ہوا تھا اس میں 80 کے قریب جو ہے لوگ شہید ہوئے تھے. لیکن یہ ہے کہ جو دہشت گردی کی کارروائی ہیں ان پہ کافی حد تک ہم نے وہ کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہے. ابھی بھی میں آپ کو یہ دکھاؤں گا, آج بھی ہم 2016 میں جو ہے جو ڈیتھ ٹول ہے وہ دوسرے جو پریویس جو سال ہے ان کی نسبت جو ہے آج بھی کم ہے. اچھا, ایک سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں, وقفہ لینا ہے میں نے. سریاب روڈ کے اوپر یہ 10ویں مہینے میں 11واں واقعہ ہے. اس طرح یہ بلوچستان میں 40 واقعات ہو چکے ہیں 10 مہینوں کے درمیان. تو جب اتنے زیادہ تعداد میں واقعات ہو رہے ہیں ایک روڈ کے اوپر, ایک سیریز ہے واقعات کی, تو اس کو پروٹیکٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم صرف ایک حادثے کے بعد اگلے حادثے کا انتظار کرتے ہیں, ایک بم بلاسٹ کے بعد اگلے بم بلاسٹ کا انتظار کرتے ہیں. کب تک انتظار کرتے رہیں گے؟ اس پہ ایک بریک کے بعد بتاتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یہ سر فرمائیے گا, سریاب روڈ پہ تو 11واں واقعہ ہے, یہ 40 واقعات ہو چکے ہیں. چودھری صاحب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جو ان کے عزائم ہیں, جو عزائم کے ساتھ یہ پاکستان کے لیے عزائم رکھتے ہیں, اگر خدا نخواستہ ہم خواب خرگوش میں ہوتے یا ہماری فورسز کمزور ہوتی تو میں آپ کو یقین سے یہ بتاتا ہوں کہ ہماری یہ جو وہ حالت کرتے آج شام کی وہ حالت نہیں, اس سے وہ ہے. لیکن میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ آئین تصویر کے دونوں رخ آپ دیکھیں, دونوں رخ دیکھیں. 6 مہینے تک 7 مہینے تک ہم ایفرٹ کرتے ہیں, روکتے رہتے ہیں, لوگوں کو بچاتے رہتے ہیں, وہ کرتے ہیں. ایک واقعہ ہو جاتا ہے, آپ ہمارے وہ 6 مہینے کے جو ہے ایفرٹ کو ایک سائیڈ میں رکھ کے ایک کو پکڑ لیتے ہیں. تو پھر اس سے جو ہے ہماری فورسز کا بھی مورال جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے, اور ہم بھی یہ سوچتے ہیں کہ یار ہم یہ کیا کر رہے ہیں. تو آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ہم ایک زون میں رہ رہے ہیں. یہ کر کون رہا ہے؟ میں آتا ہوں, پہلے دشمن کو تو آئیڈینٹیفائی کریں. بالکل, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ہمارے ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے, سب میں ہم یہاں سے 150 کلومیٹر پہ نیٹو کی فورسز بیٹھی ہوئی ہے جو 15 سال سے ان کے ساتھ لڑ رہے ہیں. یہاں سے جو ہے وہ نیٹو بھی انوالو ہے؟ نہیں, نیٹو انوالو نہیں ہے, نیٹو کی فورسز ہے, ہمارا بارڈر ہے, وہاں ان کے ساتھ وہ لڑ رہے ہیں, وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بارڈر کے اس طرف بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں سے آ کے کارروائی کر کے جو ہینڈلر ہے ان کے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. نیٹو کی فورسز ہیں اور ان کو کراس کر کے یہاں سے آ رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیٹو راستہ دے رہا ہے ان کو. آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا ہے کہ نیٹو راستہ دے رہا ہے یا نہیں دے رہا ہے, لیکن یہ تو آپ کو پتا ہے کہ افغانستان میں نیٹو ہے یا نہیں ہے. نہیں, نیٹو ہے, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن اس کے باوجود اگر وہاں سے آ رہے ہیں وہاں سے, اور کمیونیکیشن بھی ہے, یہاں سے ٹیلی فون جا رہا ہے, ادھر ٹیلی فون ریسیو کر رہے ہیں, دوسرے کے ساتھ وہ کمیونیکیٹ بھی کر رہے تھے. پھر ہمیں پتا چلا کہ جی وہ وہاں سے وہ ہوئے ہیں, اور ابھی ہم آپ نے سوشل میڈیا پہ ان کی تصویریں بھی دیکھی ہوں گی, وہ سارے جو ہے باہر کے اور بول بھی فارسی رہے تھے.
تو یہ فرمائیے کہ آپ محسوس نہیں کرتے کہ امریکنز نہیں روک رہے ان کو، جان بوجھ کے نہیں روک رہے، یا ویسے ان کے بس کی بات نہیں ہے؟ وہ امریکن سے بھی لڑ رہے ہیں نا، امریکن سے بھی لڑ رہے ہیں. اب نیٹو 15 سال سے امریکن اور نیٹو جو ہے وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے اتحادی بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو 15 سال سے افغانستان میں امن نہیں لے کے آئے. فرمائیے انڈیا ہے یہاں پہ انوالو بلوچستان میں؟ بالکل انڈیا ہے، کوئی ثبوت ہے ہمارے پاس؟ بالکل ہمارے پاس وہ ہے. میں آپ کو ابھی آن کیمرہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، ابھی بیٹھیں گے چائے پیئیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ انڈیا نے کتنی فنڈنگ جو ہے یہاں زیادہ بڑھائی ہوئی ہے. کتنی فنڈنگ ہے؟ اربوں روپے میں ہے؟ اربوں میں ہے. اربوں میں ہے. اور ان کے جاسوسوں کا نیٹ ورک ہے پورے بلوچستان میں، جاسوسوں کا نیٹ ورک ہے. اور تمام اضلاع میں. صبح ٹی وی دیکھ رہا تھا، کلبھوشن یادو کے حوالے سے ہمارے جو ہے انہوں نے رسائی مانگی ہے اس پہ. انڈین گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہمیں کونسلر رسائی مانگی ہے کہ اس کو رسائی دیں. تمام اضلاع میں نیٹ ورک کلبھوشن ہے. یادو سے زیادہ بڑا نیٹ ورک کیا ہم پکڑے؟ ہی از اے سرونگ آفیسر، جو نیوی کا لیکن اس کے رابطے تھے نا یہاں پہ بلوچستان کے اندر، مختلف جگہوں پہ ٹیلی فون کرتا تھا، مختلف جگہوں پہ رہتا تھا. بہت بڑا نیٹ ورک تھا، بہت بڑا نیٹ ورک. وہ لوگ گرفتار ہوئے. کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ جو ہم کیمرے کے سامنے نہیں کہہ سکتے، لیکن بہت بڑا نیٹ ورک ہم نے اس کا پکڑا. ان کے لوگ گرفتار ہو گئے. جی ہاں بالکل گرفتار ہوئے. ان میں پاکستانی بھی شامل ہیں؟ بالکل وہ بھی ہیں، اور وہ سرکاری ملازمین بھی شامل ہیں. پاکستان کے سرکاری ملازمین بھی شامل ہیں. دشمن ہیں جو یہاں ہمارے آستین کے سانپ ہے، جو پاکستان کو نہیں چاہتے ہیں، جو پاکستان کے دشمن ہیں، وہ بھی شامل ہے اس میں. اچھا یہ بتائیے کلبھوشن یادیو جیسے اور بھی لوگ ہیں یہاں پہ اس لیول کے لوگ؟ ظاہر ہوں گے، ہم تو لگے ہوئے ہیں، اپنے ایفرٹ کر رہے ہیں، اور بھی ہوں گے، ہیں کر رہے ہیں، ہوں گے. لیکن سر ان کو نکال کیوں نہیں، ان کو پکڑ کیوں نہیں رہے ہم، ان کو نکال کیوں نہیں رہے ہم؟ ہماری ناکامی. آپ چودھری صاحب آپ شکار کرنے کے لیے جاتے ہیں تو کچھ تو آپ ڈھونڈنا پڑتا ہے، کچھ آپ کو ملتا ہے، پھر کچھ نہیں ملتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ جائیں اور شکار آپ کے سامنے آ جائے اور وہ کریں. وہ بھی ہماری طرح کے انسان ہیں، ان کے ساتھ بھی اسی طرح کا نیٹ ورک ہے، بہت بڑا نیٹ ورک ہے. میں آپ کو جیسے ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے آفس میں، ہم نے عرض کیا کہ یہ سب مل کے جو ہے پاکستان کے خلاف، بلوچستان کے خلاف جو ہے وہ سازشیں کر رہے ہیں. کیا کر رہا ہے بلوچستان میں؟ وہ کیا چاہتا ہے بلوچستان میں؟ مودی صاحب کو تو آپ نے سنا ہے وہ کیا کہتا ہے، کیا کہا اس نے؟ میں چیف منسٹر سے پوچھ رہا ہوں. ہاں اس نے کیا کہا کہ ہمارے دشمن؟ نہیں میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بلوچستان میں وہ کیا چاہتا ہے؟ میں آپ سے اس نے کیا کہا؟ اڑی کا جو ہے ہم بدلہ جو ہے بلوچستان میں لیں گے. بدلے لے رہا ہے وہ؟ ظاہر سی بات ہے. بلوچستان کو توڑنا چاہتا ہے انڈیا؟ توڑیں گے، کسی کی بات وہ نہیں ہے کوئی بلوچستان کو. دیکھیں بلوچستان میں جب تک ایک بھی قبائل، محبی وطن قبائل یہاں پر موجود ہے، کسی کو کوئی وہ نہیں ہے کہ بلوچستان کو توڑ سکے. اس طرح کے معاملات جو ہے انڈیا میں بھی بہت سارے ہیں. میزورام آپ کا ہے، ناگالینڈ آپ کا ہے، پنجاب کا جو ہے آپ کا خالصتان موومنٹ ہے، اس کے ساتھ جو ہے وہ نیکسل موومنٹ ہے. ساری ایسے بہت سارے موومنٹس ہیں جو ہے وہ ادھر چل رہے. کشمیر کا بہت بڑا وہ ہے، وہاں پر تو پوری کشمیر باہر نکل آئی ہے. جو انڈینز کی نالائکی ہے وہاں پہ، ان کی فورسز دہشت گردوں کو وہاں پہ نہیں روک پاتی، وہاں پہ جو پٹھان کوٹ کے واقعات ہیں، اڑی جیسے واقعات ہو جاتے ہیں، تو اس کا بدلہ وہ بلوچستان میں لیتے ہیں. نہیں تو دیکھیں جی ان کی وہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو کسی کے ساتھ کسی چیز میں پاکستان نہ انوالو ہے نہ وہ ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ جنگ ہمارے پر مسلط کی گئی ہے، ہمارے پر مسلط کی گئی. ہم تو چاہتے ہیں کہ بھئی جس طرح کا سی پیک پاکستان میں بن رہا ہے، اس طرح کے تعلقات انڈیا چائنا کے ساتھ بھی اپنے اچھے تعلقات بنا لے، اپنے لیے بھی ایک سی پیک بنا کر لے جائے. اگر ہمیں بھی حق ہے ترقی کرنے کا تو ہم یہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم اگر انڈیا ترقی کرتی ہے تو انڈیا ترقی کرے، لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اگر سی پیک بنانے جا رہے ہیں، پاکستان کی جو ہے عوام کی تقدیر بدلنے ہم جا رہے ہیں، میاں نواز شریف جو ہے یہ کر رہی ہیں، یا فوج ہم جو ہے ہم نے ذمہ داری دی ہے ان لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کی ان کو ذمہ داری دی ہے، اور ہم اپنے وہ کرنے کے لیے اس کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی زیادتی ہے. صدر صاحب یہ فرمائیے گا، میں سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، وقفہ میں نے لینا ہے، کہ یہ جو انڈین جاسوس ہے یہ افغانستان سے آتے ہیں یا ایران سے آتے ہیں یا دونوں افغانستان اور ایران سے دونوں سے داخل ہوتے ہیں بلوچستان میں؟ چھوٹ بریک کے بعد آپ ساتھ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. یہ فرمائیے گا سی ایم صاحب کہ یہ جو بھارتی جاسوس ہیں، انڈین جاسوس ہیں، یہ افغانستان کے راستے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں یا ایران کے راستے داخل ہوتے ہیں یا دونوں ملکوں سے پاکستان میں یہاں بلوچستان میں داخل ہوتے ہیں؟ زیادہ تر یہ افغانستان میں، وہاں ان کے کونسلیٹس ہے بہت بڑی تعداد میں
इंडियन कॉन्सुलेट्स हैं जो 9/11 के बाद जो है उन्होंने बनाए हुए थे, और वहीं से जो है वो होते हैं। और जो हमारे लोग हैं, जैसे यहाँ पे जो हमारे कलदम तंजीमें हैं, यहाँ जब उनके ऊपर प्रेशर पड़ा है वो है तो सब ने वहाँ का रुख कर लिया है, और वो वहीं पर वहाँ पे बैठे हुए हैं। प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप्स हैं जहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है इनको? बिल्कुल, वहाँ पर ट्रेनिंग कैंप्स है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इस तरह का काम चौधरी साहब ट्रेंड आदमी ही कर सकता है। आप देखिए, अब मैं उस दिन हॉस्पिटल में गया, अपने वो बच्चों से मैं पूछ रहा था, तो उन्होंने कहा जब उन्होंने फायर किया हम पे, स्प्रे किया, बर्स्ट मारा हम पे, तो उनकी गोलियां ख़त्म हुई। तो जब हम नीचे चारपाई में छुप गए तो वो इतने ट्रेंड थे कि उन्होंने देखा कि हम अपने आप को फाड़ेंगे तो ये स्प्लिंटर जो है ऊपर जाएंगे, वो लेट के बाकायदा उसने जो है अपने आप को फाड़ा, उसकी वजह से भी ज़्यादा कैजुअलिटीज हुई है। आपने देखा होगा कि मीडिया में वो गड़ा भी दिखा रहे हैं जिसकी वजह से वो गड़ा पड़ा है। तो जब 3 आदमी आके जो है पुलिस ट्रेनिंग सेंटर पे 100 आदमियों को जख्मी करते हैं और 60 आदमियों को मारते हैं, तो उसके पीछे आप खुद सोचें कि बहुत बड़ा एक नेटवर्क है, बहुत बड़ा ट्रेनिंग। प्रॉपर ट्रेनिंग बिल्कुल कैंप्स है वहाँ पे, प्रॉपर ट्रेनिंग कैंप्स है, और उनको ट्रेनिंग देके जो खास उनके ट्रेनिंग दिए जाने वाले लोग हैं उनको जो है वो इस तरह के जो है दहशतगर्दी की कार्रवाई के लिए वो इस्तेमाल करते हैं और इस तरह के लोगों को भेजते हैं। पाकिस्तान में अल्लाह ताला के फजल से यहाँ एक बहुत मजबूत फौज है, यहाँ मजबूत सियासी क़यादत है, लेकिन वो इस किस्म के लोगों को भेजते हैं कि जो आते हैं और फिर वापस नहीं जाते हैं और यहाँ पर कैजुअलिटीज करते हैं। अफगानिस्तान से प्रोटेस्ट क्यों नहीं करते? हम उनके साथ अपने ताल्लुकात मुनक़ता क्यों नहीं करते? हम उनके एम्बेसडर को वापस क्यों नहीं भेजते? अगर हम कब तक लाशें उठाएंगे सीएम साहब? देखें जी, हम बिल्कुल हम कर रहे हैं। काफ़ी दफ़ा प्राइम मिनिस्टर साहब खुद गए हैं, उन्होंने बात की है उनसे, और हाँ, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी गए हैं, उन्होंने भी उनसे बात की है। लेकिन आई डोंट नो कि हमने 30 साल तक 35 साल तक देखें यहाँ पर मेहमान नवाजी की उनके साथ। हम तो चाहते भी हैं कि अफ़गानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात से सही रहे, लेकिन देखें अफ़गानिस्तान एक लैंडलॉक मुल्क है, और अफ़गानिस्तान की लीडरशिप को ये समझना चाहिए कि पाकिस्तान के बगैर अफ़गानिस्तान भी कुछ नहीं है। अगर पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात अच्छे नहीं होंगे तो जो मदद पाकिस्तान की हुकूमत या पाकिस्तान के अवाम अफ़गानिस्तान के अवाम को दे सकते हैं, वो इंडिया की हुकूमत न इंडिया के अवाम उसको नहीं दे सकते हैं। लेकिन जो आई डोंट नो, पता नहीं उन्हें क्या उसमें सत्ता साहब एक बड़ा अच्छा ऑप्शन है हमारे पास के, जब हमें पता है कि वहाँ पे ट्रेनिंग कैंप्स हैं, वहाँ से लोगों को पाकिस्तान के अंदर भेज के, बलूचिस्तान के अंदर भेज के यहाँ पे दहशतगर्दी की जाती है और 94 लोग हमारे 62 लोग हमारे शहीद कर दिए जाते हैं, तो वहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक्स क्यों नहीं करते? जाएं उनके कैंप से उड़ा दें जाके, अगर वो उनकी गवर्नमेंट्स नहीं मान रहे। देखिए, ये तो है, लेकिन ऑलरेडी हमारे पर इतने इल्ज़ामात लगते हैं कि जी ये मतलब दहशतगर्दी के हवाले से। हालांकि इंटरनेशनल दुनिया ये नहीं देखती है कि हमने कितने नुकसानात उठाए। मैं खुद विक्टिम हूँ, ये मेरा बेटा 20 साल का मेरा बेटा दहशतगर्दी की, मेरा भाई दहशतगर्दी की बैंड चढ़ा, मेरा नेफ्यू दहशतगर्दी की बैंड चढ़ा। हमने 50, 60, 70, 75 लोगों की 1000 जो है जानों के नजराने पेश किए दहशतगर्दी के हवाले से। लोग इन चीज़ों को हमारे नहीं देखते हैं, लेकिन छोटी सी बात तो हो जाती है, वो इल्ज़ाम जो है पाकिस्तान पे। अच्छा, ये फरमाइएगा, ये जो लोग थे यहाँ पे जिन्होंने हमला किया आके ट्रेनिंग हमारे पुलिस ट्रेनिंग कैंप कॉलेज पे, उनके जो सहूलतकार थे वो गिरफ्तार हुए हैं? उस पे अभी मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि ये रिसेंटली अभी वो हुआ है, तो इस पे मैं अगर इसको मैं ओपन करूँगा तो ये वो होगा। लेकिन जो यहाँ होंगे, जो यहाँ बलूचिस्तान में होंगे, इंशाअल्लाह उनको हम कैफर किरदार तक पहुँचाएंगे। उन तक पहुँच रहे हैं इंशाअल्लाह, पहुँच रहे हैं, और उनको आइडेंटिफाई कर लिया है हमने जी। ओके, सिर्फ गिरफ्तारी नहीं हुई? गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है, कुछ हुई है जी, कुछ गिरफ्तारियां हुई है, मुकम्मल नेटवर्क नहीं हुए, लेकिन जो यहाँ होंगे उनको हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, ये फरमाइएगा, ये जो लोग आए थे ये पर्शियन स्पीकिंग थे, ये हमलावर जो थे? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, फारसी पर्शियन बोल रहे थे आपस में, लगते हैं उज़्बक लगते हैं। उनका वहाँ पे किससे राब्ता था अफगानिस्तान में? वहाँ जो उनका जो है, हमको आइडेंटिफाई कर सके किससे राब्ता था? हाँ, उनका जो वहाँ पर कमांडर है वहाँ जो बैठा है
ہم اس کو کہتے ہیں ویش کے ایریے میں، اسپن بولدک کے ایریے میں، وہاں ان کے ساتھ ان کے رابطہ تھا جو ان کا کمانڈر تھا. اسپن بولدک میں وہاں ان سے یہ کانٹیکٹ میں تھے یہاں سے وہاں پہ. اچھا، یہ جو کہا جاتا ہے لشکر جنگوی اور داعش دونوں نے مل کے کیا، یہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ واقعی ہاں ان کا نیکسس ہے، آپس میں ملے ہوئے ہیں، نیکسس بنایا ہوا ہے انہوں نے، یہ سب وہ کرتے ہیں. اور ان کو جو ہے لشکر جنگوی کو جو ہے وہ خودکش تو نہیں ملتے، خودکش وہاں سے لے آتے ہیں اور فیسلیٹیٹ جو ہے وہ اس کو یہاں کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، ایل جے والے ان کو کرتے ہیں. اور بہت سے اس جگہوں پہ جو ہے وہ کرتے ہیں. میں نے یہی آپ کو عرض کیا کہ جو ہمارے اندر کے لوگ ہیں وہی ان کو وہ کرتے ہیں. اب وہ تو خود تو آ کے یہاں پر وہ نہیں ہے، ظاہر ہے ان کو اے پی سی میں بھی اندر کے ہی لوگ جو ہے ان کے ساتھ، اے پی ایس میں اندر کے ہی لوگ ہی ان سے ملے ہوئے ہوں گے، باچا خان میں بھی اندر کے ہی لوگ ملے ہوئے ہوں گے، کوئٹہ میں بھی اندر کے ہی لوگ ان سے ملے ہوئے ہوں گے. کیونکہ یہ جو وہ جہاں پر گئے ہیں وہاں پر ان کو پتا تھا کہ بھئی یہاں پر جو ہے نیتیں جو ہے ہمارے جو ریکروٹس ہیں وہ ہیں، باقی اس جگہوں پہ گئے اور پراپر ان جگہوں پہ گئے. یہ خبر کس حد تک درست ہے کہ یہ پاس آؤٹ کر چکے تھے ریکروٹ اور ان کو دوبارہ بلوایا گیا تھا اور ان کو وجہ نہیں معلوم تھی کہ ہمیں کیوں بلوایا گیا؟ نہیں دیکھیں، یہ ہم پاس آؤٹ ہوئے اور یہاں پر ہمارا ایک فورس ہے اے ٹی ایف، اس کو میں بڑھانا چاہ رہا ہوں. تو بڑا اچھا فورس ہے، وہ بہت اچھا فورس ہے. اس دن بھی بڑا اس نے اچھا رسپانس کیا ہے. تو میں یہ چاہ رہا تھا کہ ان کی تعداد ہم بڑھائیں. تو ہم نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تھی اور ہم اس کو مزید ٹریننگ دینا چاہ رہے تھے. اور اب میں چاہ رہا تھا کہ فوج کے ذریعے ہم ان کو ٹریننگ دیں اور ہم وہ کریں. اور ابھی پاس آؤٹ ہوئے ہیں، کوئی ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی باتیں آپ یہ گارنٹی کرتے ہیں کہ اس قسم کا واقعہ آئندہ نہیں ہوگا یہاں کوئٹہ میں، بلوچستان میں؟ میں گارنٹی نہیں کرتا ہوں چودھری صاحب، لیکن کون سا بدبخت ہوگا، میں آپ کے بتانا چاہتا ہوں کون بدبخت ہوگا وہ چاہے گا کہ میرے بچے جو ہے اس طرح جو ہے وہ کریں. لیکن یہ ظالم لوگ ہیں، یہ ظالم لوگ ہیں. ان کو ہم تو کہہ رہے ہیں کوشش کرتے ہیں ہم وہ کرنے کی، لیکن میں نے آپ کو کہا کہ بہت سارے جو قوتیں ہیں انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہوا ہے، ایک نیکسس بنایا ہوا ہے پاکستان کے خلاف اور خصوصاً بلوچستان کے خلاف کہ جہاں ڈسٹربنس پیدا کرنا ہے. لیکن ہمارے حوصلے بلند ہے. آپ نے دیکھا ہوگا جس دن یہ واقعہ ہوا، ایون ایک جو ہے اسکول ہمارا بند نہیں ہوا. ہمارے لوگ روڈوں پر تھے، سب کے سب ہمارے وہ لوگ تھے. ہم ایک بہادر قوم ہے، پاکستانی قوم بہادر قوم ہے، بلوچستان کے لوگ جو ہے بہادر ہیں. ہم انشاءاللہ، میں آپ کو یہ آپ کے ٹیلی ویژن کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ کے پروگرام کے توسط سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ جنگ شروع انہوں نے کی ہے، انشاءاللہ ختم ہم کریں گے. ٹھیک ہے، میں نے بریک لینی ہے اور بریک کے بعد کچھ نیشنل لیول کے سوال کریں گے آپ سے. چھوٹے سے بریک کو بریک کر واپس آتے ہیں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. عمران خان صاحب یہاں آئے تھے، سی ایم صاحب، اور انہوں نے یہاں پہ الزام لگایا تھا کہ 30 ارب روپے تھے آپ کے پاس دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے، لیکن آپ کو 30 ارب روپے کھا گئے اور آپ نے کوئی خاص کام نہیں. یار عمران خان کو تو کچھ پتہ نہیں ہوتا ہے، اس کو کوئی فگر بھی پتہ نہیں ہوتے ہیں کیا ہے کیا نہیں ہے. 30 ارب کوئی کھانے کی چیز ہے جو کوئی اس کو کھا سکتا ہے؟ 30 ارب تو آپ کسی ہاتھی کے سامنے بھی رکھیں وہ بھی نہیں کھا سکتا ہے. اس طرح تو نہیں ہے. ایک فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے یہاں پر ایک چیک اینڈ بیلنس ہے، یہاں پر آڈٹ کا نظام ہے. وہ یہ ہے کہ ہم اپنے لا اینڈ آرڈر کے لیے 30 ارب روپے آپ کو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایلوکیٹ ہوئے تھے. نہیں ایلوکیٹ نہیں، ہمیں نہیں ہوئے ہیں. ہم نے لا اینڈ آرڈر کے لیے ایلوکیٹ کیے ہیں جو ان کو ویپنز کے لیے چاہیے ہوتا ہے. جس طرح یہ ہمارے پاسنگ آؤٹ پریڈ ہوا ہے، ان بچوں کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے. لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرنے کے لیے ہمیں پیسے رکھنے ہوتے ہیں اپنے بجٹ میں. وہ اپنے ڈیولپمنٹ سے ہم نے رکھنے ہوتے ہیں، ہم نے اپنے لیویز کے لیے رکھنے ہوتے ہیں، ہم نے اپنے ایف سی کے لیے رکھنے ہوتے ہیں. وہ بس کوئی ایک کاغذ پکڑ لیتا ہے، کوئی اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا ہے، آ کے جو ہے الاپ شلاب جو ہے وہ ٹی وی پہ بولنے لگ جاتا ہے. کوئی اس طرح کی وہ دیکھیے عمران خان صاحب دھرنا دے رہے ہیں 2 نومبر کو اور ان کا دعویٰ ہے کہ پورے پاکستان سے لوگ آئیں گے ان کے دھرنے میں. بلوچستان سے بھی جائیں گے یا نہیں جائیں گے؟ نہیں انشاءاللہ بلوچستان سے کوئی نہیں جائے گا. بہت کم پارٹی ہے، پریزنس ہے، لوگ پسند کرتے ہیں عمران خان کو. کوئی کہاں سے، کس نے کہا آپ کو؟ ایک سیٹ آپ مجھے دکھائیں، آپ بتائیں کہ کوئی وہ ہے. ابھی بھی ریسنٹلی وہ ایک بائی الیکشن لڑے ہیں یہاں پر، وہ ہمارے سردار صاحب خود اپنے اگر وہ اس پہ لڑتے تو میرا خیال وہ جیت جاتے. پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے لڑے تو وہ ہار گئے. تو کہاں ہے عمران خان صاحب کا اب آکے شور شرابہ؟ دیکھیں سیاست کرنا اور چیز ہے چودھری صاحب، سیاست کرنا اور چیز ہے، شور شرابہ کر کے وہ کرنا اور چیز ہے. میں آپ مثال دیتا ہوں آپ کو. ہمارے جو اس وقت سلطان رائی ہوتا تھا ایک زمانے میں اور مصطفیٰ قریشی صاحب ہوتے تھے،
تو ایک پنجابی فلم چل رہا تھا مولا جٹ جو بھی تھا جو چل رہا تھا، مولا جٹ تھا، مولا جٹ ہی ہوگا کوئی ہوتا، تو اس کو پیش کرتے فروٹ اس کو لا کے پیش کرتے ہیں، تو وہ ہاتھ مارتا ہے وہاں سے سیب اٹھا لیتا ہے، باقی انار ادھر گر جاتے ہیں، وہ ادھر گر جاتا ہے، تو ایک چک مارتا ہے، سیب کو چک مارتا ہے، وہ تو پھر اس کو وہ جو ہیروئن ہے وہ کہتے ہیں کہ تسلی دے نال کھاؤ، کہتے ہیں نہیں مینوں چھن کے کھانے دی عادت ہے، چھن کے کھانے دی. تو عمران خان صاحب کو شاید میرا خیال چھن کے کھانے کی عادت ہے، ان کو انتظار کرنا چاہیے، عوام نے مینڈیٹ دیا ہے، ایک صوبہ ہم نے فراغ دلی کے ساتھ ان کو دیا ہے، ہم دل پہ ہاتھ رکھیں، اگر ہم چاہتے وہاں پر حکومت نہیں بنا سکتے تھے، ہم بنا سکتے تھے. عمران خان صاحب کا جمہوری کا ہی ہے، اور وہ انہوں نے سارے دروازوں پہ دستک دی ہے پاناما لیکس پہ کہ کوئی ادارہ انصاف کر سکے، کسی نہ پارلیمنٹ نے انصاف کیا ان کے ساتھ، نہ کورٹس نے انصاف کیا ان کے ساتھ، نہ نیب ایکٹیو ہوئی، نہ ایف پی آر ایکٹیو ہوئی، تو کیا کریں؟ وہ سڑکوں پہ نہ آئے تو کہاں جائیں؟ نہیں دیکھیں، کورٹ کا ان کا اپنا مطالبہ تھا، میاں صاحب نے خود کہا کہ سپریم کورٹ کے جو ہے اس سے چیف جسٹس کے ذریعے اس کی انکوائری کی جائے. جب اب چیف جسٹس کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ڈیٹ دی ہے 1 تاریخ کا، اور اس کے بعد بھی پرائم منسٹر آف پاکستان کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ جو فیصلہ وہ کریں گے اس کو میں دل سے تسلیم کروں گا، تو ان کو انتظار کرنا چاہیے. دیکھیں ان کو انتظار کرنا چاہیے. اگر آپ وزیر داخلہ ہوتے، وفاقی وزیر داخلہ ہوتے، اسلام آباد میں یہ ہو رہا ہوتا، تو آپ کیا کرتے عمران خان کے دھرنے کو روکنے؟ وہ جب میں ہوتا پھر آپ دیکھتے میں کیا کرتا ہے. آپ آنے دیتے ہیں، گرفتار کر لیتے، کیا کرتے؟ وہ تو جو میری ڈیوٹی تھی پھر میں کر لیتا اس کے ساتھ. یعنی عمران خان کو دھرنا نہ دینے دیتے آپ؟ نہیں، دھرنے کی بات نہیں ہے، دھرنے کی بات نہیں ہے. دھرنا دیکھیں، دھرنا آپ نے دینا ہے جا کے کہیں اور دیں، اس سے دیکھیں آپ کے بھی بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں، عوام بھی ڈسٹرب ہوتی ہے. جو وہاں پر بیٹھے انہوں نے اس کا کیا کوئی فائدہ تو نہیں نکلا نا، صرف یہ ہوا کہ وہاں سے اب آپ کہتے ہیں کہ میں بند کر دیتا ہوں، اسلام آباد کو بند کر دوں گا. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ جی آپ وہ نہ کریں. تو یہ ان چیزوں سے آپ کے عوام ڈسٹرب ہوتے ہیں. اور چائنیز پریزیڈنٹ آ رہے تھے سی پیک کے حوالے سے 6 مہینے تک 8 مہینے تک وہ اس وجہ سے نہیں آ سکے. لیکن آپ سالس کا کردار ادا کیوں نہیں کرتے؟ آپ کی بڑی عزت ہے ہر جگہ پہ، آپ عمران خان صاحب سے خود جا کے ملیں، ان کو سمجھائیں کہ یہ اس طرح نہ کریں، آپ تو سالس کا کردار ادا کریں نا آپ. بالکل، اس کے لیے ہم بالکل تیار ہیں. اگر عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ بھائی بات کرنا چاہتے ہیں، بالکل ہماری پہلی پارٹی نے آپ کا بلوچستان بڑا صوبہ ہے، پورے پاکستان میں عزت کی جاتی ہے سی ایم بلوچستان کی، تو آپ خود ان کو عمران خان صاحب کو آفر کریں، کیمرہ ہے آپ کے سامنے، خود جائیں ان کے پاس. جی بالکل، ہم آفر کرتے ہیں، ہم جائیں گے. ہم کہتے ہیں کہ وہ انتظار کریں، پراپر سیاست کریں. ہم نے بھی انتظار کیا ہے، ہم نے بھی دیکھیں 99 میں ہماری گورنمنٹ کو ختم کیا گیا، اس کے بعد ہماری لیڈرشپ ایگزائل میں چلی گئی، اس کے بعد پھر جب ہم آئے پھر ہم اپوزیشن میں بیٹھے. ہم نے 5 سال تک انتظار کیا، پھر عوام نے ہمیں مینڈیٹ دیا. اگر وہ انہیں خیبر پختونخوا نے دی ہوئی ہے، اب بھی میرا مشورہ یہ ہے کہ وہ خیبر پختونخوا پہ توجہ دے. ابھی بھی 1.5 سال باقی ہے ان کے پاس، وہ خیبر پختونخوا پہ توجہ دے، وہاں کے لوگوں کو وہ کریں. اور وہاں اگر وہ اچھے کام کریں گے، دیکھیں چودھری صاحب، اگر وہ اچھے کام کریں گے تو آٹومیٹکلی اس کے اثرات پورے پاکستان پر پڑیں گے. اچھا، ایک عمران خان صاحب کا ایک اعتراض بھی ہے، اور وہ یہاں پہ بھی اعتراض انہوں نے کوئٹہ میں کھڑے ہو کے بھی کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی کچھ کرنا چاہتے ہیں، کوئی تحریک چلانا چاہتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں بم دھماکہ ہو جاتا ہے اور لوگ انتقال کر جاتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کی تحریک ہے، اس کو سیبوٹاج کرنے کے لیے اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں؟ کمال ہے چودھری صاحب، آپ بھی کمال کے سوال کرتے ہیں، اور وہ بھی کمال کا وہ کرتا ہے کہ کوئی یہ ملک ہے، کوئی کسی کے جو ہے وہ دھرنے کو سیبوٹاج کرنے کے لیے اپنے 60 آدمیوں کو مروائے گا اپنے اس کو، اور اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ کوئٹہ میں لوگوں کے شہید ہونے سے اس عمران خان کے اسلام آباد کے دھرنے پہ کیا اثر پڑے گا؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ مودی صاحب اور میاں نواز شریف صاحب آپس میں ملے ہوئے ہیں اور مودی سپورٹ کرتے ہیں اس طرح جب بھی ان کی گورنمنٹ جانے لگتی ہے. عمران خان صاحب کا نیریٹو ہے، میں اسے اتفاق نہیں کرتا، میں پہلے کہہ رہا ہوں، لیکن عمران خان صاحب یہ بار بار نقطہ اٹھا رہے ہیں، تو میں اس لیے آپ کے سامنے چودھری صاحب کمال ہے. انڈیا جب جو لوگ گئے، ریڈ کارپٹ کس کو جو ہے وہ کیا گیا، استقبال کیا گیا ریڈ کارپٹ کے ذریعے؟ کن لوگوں کا استقبال کیا گیا؟ میاں صاحب تو آج تک انڈیا نہیں گئے. میں مودی کی تقریب حلف برداری میں گیا، اس میں تو سارے گئے تھے نا، اس میں سارے سارک ممالک کے لوگ تھے، دوسرے ممالک کے لوگ تھے، سب کانٹیننٹ کے جتنے بھی کنٹریز تھے وہ سب کے سب گئے ہیں. تو میاں صاحب کو کبھی وہاں پر ریڈ کارپٹ جو ہے استقبال نہیں کیا گیا. ہمارے بہت سے لیڈر گئے ہیں وہاں پر، ریڈ کارپٹ جو ہے ان کے استقبال کی گئی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں ایز اے سی ایم بلوچستان مجھے جانا بھی پڑا ہے، لیکن آج تک میں نے انڈیا نہیں دیکھا ہے، میں آج تک نہیں گیا ہوں.
اور جائیں گے بھی نہیں آپ؟ میں جاؤں گا بھی نہیں. کیوں؟ وجہ کیا؟ جی وجہ کیا؟ وجہ کیوں نہیں جائیں گے؟ میرے لیے اتنا پیارا پاکستان یہاں پر ہے تو میں وہاں جا کے کیا کروں گا. اچھا آخری سوال آپ سے یہ فرمائیے گا، سی پیک پہ بلوچستان کے بہت سے رہنماؤں کو اعتراض ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مغربی روٹ پہلے بننا چاہیے، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ آپ محسوس نہیں کرتے کہ بلوچستان کو محروم رکھا جا رہا ہے، جان بوجھ کے وفاق محروم رکھ رہا ہے؟ یہ غلط پرسیپشن. دیکھیں میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، سی پیک کو بننے دیں، سی پیک کو سیاست کی نظر نہ کریں. سی پیک بن رہا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں مغل کوٹ سے یوب تک ایک روڈ بن رہا ہے، اس کے بعد یہ ہمارا ہائی وے ہے، یہاں سے اس کو 2 روئی ہم 4 روئی کر رہے ہیں خزدار تک، خزدار سے پھر بیسیما تک. اب دوسرا سی پیک کا جو روٹ ہے وہ سوراب ٹو بیسیما، بیسیما ٹو، میں آپ کو ہاتھ پہ گنوا رہا ہوں کیونکہ میں چیف منسٹر ہوں اور مجھے ہوتا ہے ناگ سے بیسیما، بیسیما سے ہوشاب، ہوشاب سے تربت، تربت سے گوادر. اور اس کو انشاءاللہ اس دسمبر میں جو ہے ہم کمپلیٹ کر کے اس کو ہم چلوا دیں گے. اس کے بعد جب اب یہ سارا سوراب اور کلات، یہ خزدار، یہ سارا میری کانسٹیٹیونسی ہے، میرے حلقے میں آتے ہیں. اعتراضات جو سی پیک پہ وہ غلط ہیں آپ کو؟ بالکل جی غلط ہے، بالکل اعتراضات غلط ہے. اور ایسے جگہوں پہ ہم نے کام کیے ہیں، بالکل بلوچستان کو اوپن کر دیا گیا ہے. اور دوسرا جو ہے ایم ایٹ ہمارا بن رہا ہے خزدار ٹو رتو ڈیرو. جب خزدار ٹو رتو ڈیرو بن رہا ہے، جب سکر والا موٹر وے آئے گا تو وہ پھر وہاں سے سکر کے ساتھ کنیکٹ ہوگا، تو اس کو آپ پنجاب کے ساتھ بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں. یہ جو اعتراضات کیے جا رہے ہیں یہ غلط لوگ کر رہے ہیں، اس کا مطلب اور وفاق آپ کو پراپر بریف کر رہا ہے؟ غلط لوگ کیوں کیا میں نہیں کروں گا. میں ایک پولیٹیشین ہوں، میں ایک بہت فیملی بیک گراؤنڈ بھی رکھتا ہوں. میں غلط لوگوں کے الفاظ استعمال نہیں کروں گا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کو سیاست کی نظر نہ کریں، وہ سیاست کی نظر نہ کریں. اور جہاں بلوچستان کے حقوق کی بات ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے زیادہ کوئی بلوچستان کے حقوق کو پروٹیکٹ کرنے والا نہیں ہوگا. جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، میرے سے کوئی یہاں پر بڑا بلوچ نہیں بیٹھا ہوا ہے. اور جہاں میں دیکھوں گا کہ بلوچستان کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں یا بلوچستان کے حقوق کو جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، وہاں پر میں ان سے زیادہ آواز اٹھاؤں گا. سردار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. خواجہ صاحب آپ نے سردار ثناء اللہ زاری صاحب کی گفتگو سنی، جن کے خیالات آپ کے سامنے ہم نے رکھ دیے. فیصلہ آپ خود کر لیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر کسی کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.